اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کریم کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، بس اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بس اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کی تلاش کرنے والے آگے آ، اور اسے شر کی تلاش کرنے والے رک جا، اور اللہ کی طرف سے بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ میں فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک بڑی عظمت والا بڑا بابرکت مہینہ آ رہا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کا روزہ فرض کیا ہے اور اس کے قیام تراویح کو فل یعنی سنت موقدہ بنایا ہے۔ جو شخص اس میں کسی بھلائی کے نفلی کام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے، وہ ایسا ہے کہ کسی نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جس نے اس میں فرض ادا کیا وہ ایسا ہے کہ کسی نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ ہمدردی و غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جس نے اس میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا تو اس کے لیے اس کے گناہوں کی بخشش اور دوزخ سے اس کی گل و خلاصی کا ذریعہ ہے، اور اس کو بھی روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، مگر روزہ دار کے ثواب میں ذرا بھی کمی نہ ہوگی۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو تو وہ چیز میسر نہیں جس سے روزہ افطار کرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائیں گے جس نے پانی ملے دودھ کے گھونٹ سے یا ایک کھجور سے یا پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کرا دیا، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا پلایا، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، جس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے، اور جنت میں بھوک پیاس کا سوال ہی نہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا ایسا رحمت، درمیان ایسا بخشش اور آخری ایسا دوزخ سے آزادی کا ہے، اور جس نے اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کا کام ہلکا کیا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائیں گے اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی خاطر جنت کو راستہ کیا جاتا ہے سال کے سرے سے اگلے سال تک۔ پس جب رمضان کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے پتوں سے نکل کر جنت کی حوروں پر سے گزرتی ہے، تو وہ کہتی ہیں، اے ہمارے رب، اپنے بندوں میں سے ہمارے ایسے شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ یہ رمضان آ چکا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور شیاطین کو طوق پہنا دیے جاتے ہیں۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اس کی بخشش نہ ہو۔ جب اس مہینے میں بخشش نہ ہوئی تو کب ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کے جذبے سے اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے گزشتہ گناہوں کی بخشش ہوگی۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک کام جو آدمی کرتا ہے تو اس کے لیے عام قانون یہ ہے کہ نیکی 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر روزہ اس قانون سے مستثنیٰ
ہے کہ اس کا ثواب ان اندازوں سے عطا نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بیعد و حساب بدلہ دوں گا۔ اور روزے کے میرے لیے ہونے کا سبب یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش اور کھانے پینے کو محض میری رضا کی خاطر چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے دو فرتیں ہیں، ایک فرت افطار کے وقت ہوتی ہے، دوسری فرت اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو جو خالی معدہ کی وجہ سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے۔ بخاری مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کرتے ہیں، یعنی قیامت کے دن کریں گے۔ روزہ کہتا ہے، اے رب، میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے سے اور دیگر خواہشات سے روکے رکھا، لہذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ میں نے اس کو رات کی نیند سے محروم رکھا کہ رات کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، لہذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے۔ چنانچہ دونوں کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے روزے اور نمازیں پڑھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔